مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، خدا باپ کے بڑے فضل کے لیے۔ جو پچھلا کلام تھا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مکاشوہ 5:12 تھا کہ وہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت، دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید کے لائق ہے۔ ہالےلویا۔ یہی میرا اور آپ کا خدا تھا، جسے برے سے تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے کہ ہمارے خدا نے برے کی طرح ذبح ہو کر ہمیں بچایا اور کفارہ عطا کیا۔ یسوع مسیح کی صلیب پر موت اور اس کے جی اٹھنے سے شیطان کو کیا ہوئی؟ شکست ہوئی۔ ہالےلویا۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں کس طرح فتح یاب ہونا ہے، جس طرح ہمارے خداوند نے ہم سب کو ایک راستہ دکھا دیا، بتا دیا کہ کس طرح ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے جو یعقوب اس کا 4 باب اس کی 7 آیات میں، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ابلیس کون ہے؟ ابلیس وہ شیطان کو کہا جاتا ہے جو برائی کی قوتوں کا حاکم ہے، سردار ہے۔ یہ قوتیں خدا اور اس کے لوگوں کے مخالف ہیں۔ جو خدا کا مخالف ہے، جو خدا کا دشمن ہے، وہ میرا اور آپ کا بھی دشمن ہے۔ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے وہ آپ کا اور میرا بھی دشمن ہے، کیونکہ وہ ہمارے خدا کا دشمن ہے۔ اور اس کے 7 سنگ اور 10 اس کے 7 سر اور 10 سنگ ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہ انڈیا موویز ہم بچپن میں دیکھتے تھے تو بہت سارے ہاتھ ہوتے ہیں، بہت سارے سر ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمارا خداوند ہمیں کلام سے آگاہی کرتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح کلام کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اور اگر ہم مکاشوہ 2 باب اس کی 10 میں دیکھیں، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھائیں گے اور جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ میرے خدا کے وعدے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن زیادہ مدت کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے، 10 دن کے لیے ہوگا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے موت پہ فتح پائی، 40 دن خدا نے سفر کیا، 40 دن بھوکے پیاسے رہے، لیکن خدا ان کے ساتھ تھے۔ آج خدا کا کلام اور خدا کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اس خدا پر توکل کرنا ہے جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے، جس نے ہمارے لیے راستہ بنایا، جس نے چل کے سکھایا کہ اس راستے پہ چلو گے تو ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے جو تم پر آنے والی ہے اس پر کھڑے رہ سکتے ہو۔ اسی طرح مکاشوہ 7:10 میں کہ اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے۔ ہالےلویا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں یسوع کی آزمائش، جو لوکا کی انجیل 4 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بھی روح القدس کی قدرت سے جب وہ بھر گئے تھے تو انہیں آزمانے کے لیے 40 دن روح کی ہدایت سے بیابان میں یسوع ہمارے پھرتے رہے، اور ابلیس اسے آزماتا رہا کہ ہمارے خداوند کو، کہ جب اس کو پتا تھا ہر حرکت پر کہ ابھی خدا کو بھوک لگی ہے تو کہا کہ اس پتھر کو کہہ کے روٹی بن جا۔ پھر خداوند کو کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ دنیا کی ساری سلطنت میں تجھے دے دوں گا، اور یہ بھی کہا کہ اپنے تائیں نیچے گرا لے تاکہ میں تیرے خداوند نے کہا ہے کہ فرشتے خیمہ زند کروں گا۔ تو خدا نے ہر بار کلام بولا، خدا نے ہر بار کہا کہ جس طرح روٹی کے لیے خدا نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے جواب دیا کہ میں صرف اپنے زندہ خدا ہوئی کو سجدہ کروں گا، اور پھر کہا کہ میں اپنے خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ اس لیے ہم یہاں پہ یہی سیکھتے ہیں کہ مشکلیں چاہے کتنی بھی ہوں، جو بھی ہو، ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ خدا پر ایمان رکھنا ہے، خدا پہ توکل کرنی ہے، تو ہی ہم فتح یاب ہوں گے۔ ہالےلویا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ایوب پر کتنی مشکلیں آئیں کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ اگر ہم اس کا 1 باب اس کی 9-10 میں دیکھیں، شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھرانے کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟
تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھتے جاتے ہیں۔ مطلب وہ ترقی کرتا جاتا تھا کیونکہ وہ خدا کے خوف میں چلتا تھا، لیکن شیطان اس پر کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ خدا کی باڑ خود نے لگائی ہوئی تھی۔ اور اگر ہم اس کے 22 میں دیکھیں تو خداوند نے خود کہا تھا جو بات تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے بھی، چاہے ہم جس حال میں بھی کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف ابلیس کو بھگانا ہے، اور اس کو بھگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے سارے ہتھیاروں کو پہن لینا، سارے اختیار کو لے لینا ہے۔ اگر ہم دیکھیں مکاشوہ 12 باب اس کی 9-10 میں ہے، اور وہ بڑا آزدہ یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم مکاشوہ 12 باب اس کی 6 میں دیکھیں، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ یہ عورت کون تھی؟ یہ عورت یا جگہ تیار کی گئی، ان آیات میں عورت اسرائیل کی علامت یا خدا کے سارے لوگوں یعنی ساری اسرائیل کی امت کی علامت ہے، وہ بیان کرتی۔ اسی طرح مکاشوہ 12:17 میں کہ اور ازدہ کو عورت پر غصہ آیا اور اس کے باقی اولاد سے وہ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی تھی، یسوع کی گواہی دینے پر قائم تھی، لڑنے کو گیا۔ اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو خدا کا گھر ہے، اسرائیل جہاں دعائیں ہوتی ہیں، اسرائیل جو خدا نے ایک خاص ملک اپنے لیے مقرر کیا ہے، جس طرح خدا کا کلام کہتا ہے وہ آسمان ہے اور ہم سب کیا ہیں؟ زمین ہے اور اس کے قدموں میں ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح شیطان اب اپنا کام کر رہا ہے، اگر یوحنا 13 باب اس کی 2 میں دیکھیں، اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے بیٹے میں داخل ہو چکا تھا کہ اس سے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا جو شاگرد تھا، خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اس مشن کا حصہ تھا، شیطان اس میں آ گیا۔ اسی طرح شیطان کیسے بھی آ سکتا ہے، وہ خدا کے کام کو روکنے کے لیے کسی ذریعے سے کسی رشتوں میں آ جاتا ہے، کسی طرح بھی آ جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، جب ہم خدا کی پاک مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یسوع جب روح سے بھر گئے تھے تو شیطان سے آزمائے گئے۔ جب ہم خدا میں چلتے ہیں تو ہی آزمائے جاتے ہیں۔ سنیں، جب خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، خدا کے قدموں پہ چلتے ہیں تو شیطان کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ جل جاتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے راستے پہ چل کر یہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ آگ میں جلیں اور اسی کے تابع رہیں۔ لیکن خدا نے ہمیں کلام دیا ہے، خدا نے ہم سے وعدے کیے ہیں جو سچے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں 2 کرنتھیوں اس کا 7واں باب ہم پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے ہیں، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ بڑی پاکیزگی کو کمال دلیری تک پہنچا سکیں۔ وہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ صرف خدا کے پاک حکموں کو ماننا ہے، خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح جیسے موسیٰ جو شریعت کو لے کے آئے، خدا کے کلام کو، حکموں کو لے کے آئے، اس کے بعد ایلیاہ نبی جو پہاڑ پر تھے وہ نبیوں کو شیئر کرتا ہے، بتاتے ہیں کہ نبیوں کی نبوت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح کلام پر ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمارا یسوع بھی اس پہاڑ پر آیا اور خداوند نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، بس اب اس کی سنو، بس اب اس پر چلو، بس جو یہ کہہ رہا ہے، جو کر رہا ہے اس کی سنو۔ تو ہمارا خداوند ہمیں وہ کلام دیتے ہیں کہ ہمیں صرف خدا کے تابع رہنا۔ اسی طرح پہلا پطرس 5واں باب اس کی 5-7 میں کہ اے جوانو، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کے خدمت کے لیے فروختنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروختنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروختنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکریں جو بھی ہیں اس پر ڈال دو، کیونکہ اسے میری اور آپ کی فکر ہے۔ ہالے لویا۔
تب جب ہم خدا کے تابع ہو جائیں گے، جب ہم خدا کی مرضی پہ چلیں گے۔ تو اسی پہلا پطرس اس کا 5واں باب اس کی 8-11 میں، تم ہوشیار و بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجتا ہوا شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑوں۔ وہ بس یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اب کس کو پکڑوں، باقی تو جو اس کے ہیں اسی کے ہیں، مور لگ چکی ہے، وہ جنریشن اس کو لے کے جا رہی ہے۔ لیکن یہاں ہمیں کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا کے نام پر ہیں، خدا نے ہمارے گناہوں کو دھو کر ہمیں پاک صاف کر کر ہمیں خرید لیا، ہماری قیمت ادا کر دیا، تو ہم نے صرف کلام اپنے خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنی ابدی جلال کے لیے بلایا ہے، ہالےلویا، ہمیں خدا نے ابدی زندگی بخشی ہے اور ابدی جلال کے لیے الگ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف کلام پر توکل کر کر کامل بننا ہے۔ جب ہم کامل بنیں گے، یہاں تمہارے تھوڑے مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ ابدالآباد اس کی سلطنت رہے گی، آمین، ہالےلویا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے، مشکل ضرور آئے گی، پریشانیاں ضرور آئیں گی، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان جذباتی نہیں بلکہ خدا کے کلام پر کھڑے ہونے کا فیصلہ ہے۔ جب ہم اس کے کلام پر کھڑے ہو جائیں گے، تب جب ہم اس کے راہ پہ چلیں گے، خدا کا راستہ چن لو، باقی راستے وہ خود بنا دے گا۔ ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ خدا باپ میں اس پر چلنا چاہتا ہوں۔ جب ہم خدا کہتا ہے بادشاہی ڈھونڈ لو، باقی چیزیں میں تمہیں انعام میں دے دوں گا، ہالےلویا۔ اور جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں۔ خدا کا کلام سخت ہے، ہمیں کلام پر چلنا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچائی کا پتہ چل بھی جائے تو وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ہمیں جھوٹ پر نہیں بلکہ سچائی پہ چلنا ہے، اور سچائی ہمیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ انا کو اپنے آپ سے اگر جدا نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سے سکندر وقت کے سمندروں میں ڈوب گئے، بہت کچھ ہو گیا، لیکن آج بھی اگر کلام میرے پاس ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان اندھیروں سے نکلنا ہے۔ اندھیرے کبھی بھی خود ختم نہیں ہوتے، انہیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سے نکلنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو روشنی میں لانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اسے روشنی میں بدلی کرنے کے لیے ہمیں کرنا ہے، ہمیں سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ہمیں ایمان کی اچھی کشتی لڑنی ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں پطرس نے لڑی، سب خدا کے خادموں نے لڑی۔ آج وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں ایمان میں کھڑے ہو کر خدا کے اس کلام کو، خدا کی اس گواہی پہ قائم رہنا ہے۔ ہر شکست ایک نیا سبق دیتی ہے، اور ہر سبق ہمیں مزید مضبوط کرتا ہے۔ اگر ہم مشکلوں میں ہیں، ہم تکلیفوں میں ہیں، ہمیں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جو بھی ہے، ہمیں صرف خدا پر توکل کرنی ہے۔ اسی طرح ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے، واعظ 11 باب اس کی 9 میں ہے، 9-10 میں، اے جوان، غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑک پن اور جوانی دونوں باطن ہے۔ یہ ساری چیزیں باطن ہیں، ہر چیز باطن ہے، لیکن ہمیشہ زندہ رہنے والا کلام جب ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ اسی طرح مکاشوہ 2 باب 3-4 میں کہ اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے تھکتا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ ہمیں خدا کی اس محبت میں قائم رہنا ہے جو خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام میں رہنا ہے۔ مشکلیں کتنی بھی ہوں، دعا نہیں چھوڑنی۔ دعا مشکلوں اور کمزوریوں اور آزمائشوں میں ہماری قوت بخشتی ہے، قوت دیتی ہے، قوت بن جاتی ہے، اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں مضبوطی بخشتی ہے، ہالےلویا۔ ہم نے صرف خدا کے کلام پر توکل کرنی ہے۔ ہمیں روز ہم یہی سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہی میرے اور آپ کے لیے نجات ہے۔ جس طرح یرمیہ 11 باب 29 میں کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتے ہیں، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں، ہالےلویا۔ یہ میرے باپ کے منہ کی باتیں ہیں جو نہ ٹلی ہیں نہ ٹلیں گی۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے۔ آئیں آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کریں کہ خدا نے ہمیں ایک راستہ بنا کے دیا ہے۔ ہمیں اس راستے پہ چلنے کے لیے صرف کلام لینا ہے، اور ان وعدوں
वعदों को लेना है जो खुदा ने हमें दिए हैं, उन इख्तियारों को देना है। खुदा ने कहा जाओ सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पे गालिब आ जाओ। हालेलुया। जब हम ये कलाम की दो धारी तलवार लेंगे तो हम अपनी जंग अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। जब अगर हमें कलाम ही नहीं आता, अगर खुदा के वादे नहीं आते, तो हम किस तरह वो जंग लड़ सकते हैं। और जंगें बहुत होने वाली हैं, बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी है। जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है, सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है, और वो अपने अहद को ना कभी तोड़ेगा। जो उसके मुंह की बातें हैं वो ना बदलेंगी, जो खुदा ने कह दिया वो करेंगे। हमें सिर्फ खुदा के कलाम को लेना है ताकि हम उस जंगों में, क्योंकि जंगों के लिए घोड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन फतेयाबी कहाँ से आती है? हमारे खुदावन से। हालेलुया। हमें फतेयाब होना है क्योंकि हमारे पास जिंदा खुदा का कलाम है, हमारे पास खुदा के वादे हैं, हमारे पास सारे हथियार हैं, हमारे पास सारे इख्तियार हैं, और हमारे लिए रास्ता हमवार कर दिया गया है। सिर्फ हमने उस पर सीधा चलना है। हमें चलने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो हमवार किया गया। हालेलुया। आए हम अपने हाथों को सबके लिए बुलंद करें ताकि सारे हथियारों को लेकर दुश्मन का मुकाबला करें, और दुश्मन क्या है? भाग जाएगा। यहाँ मैं आपको एक टेस्ट मनी देती हूँ कि एक बच्चा था, लड़का था, जिसको अबलीस रात को गंदी सूरत में, बदरू की सूरत में आके तंग करता था, और उसे एक कलाम दिया गया, मज़बा दिया गया कि तुमने ये 7 दिन पढ़ना है। पहले दिन उसने शुरू किया, शैतान ज़रूर आया, दूसरे दिन भी आया, लेकिन जब वो कलाम था उसके पास, तीसरे दिन भी आया लेकिन उसके नज़दीक ना आया, चौथे दिन भाग गया। इसी तरह भगाने के लिए सिर्फ ये 2 धारी तलवार मेरे और आपके हाथ में होने चाहिए ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। और फिर उसका पीछा छोड़ दिया। उसको पता था कि अब ये कलाम से भर गया, उसको शिकस्त हो गई है, तो वो भाग गया। और जब नहीं, थोड़े वक्ती तौर पर लोग क्या करते हैं, कलाम को ले लेते हैं, लेकिन जब वो शिफा पा जाते तो कलाम को छोड़ देते हैं, फिर उसका हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। जब हम खुदा के कलाम में खड़े हो जाते हैं, जब हम उसके वादों पर खड़े हो जाते हैं ईमान से, तो फिर खड़े रहें, फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह खुदा वो शागिर्द कहता है कि खुदा मुझे मौका दे कि मैं अपने बाप को दफना लूँ, उसने कहा मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, तू मेरे साथ आ। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा का जिंदा कलाम जब आता है तो वो तासीर किए वापस नहीं जाता। हालेलुया। हम सब के लिए दुआ करेंगे, तमाम बीमारों के लिए जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं, क्योंकि खुदा शाफी हर वही शिफा देता है। वो जो कादर है, वो जो मुतलिक है, वो जो कहता है मैं ही तेरा शाफी और मैं ही तुझे शिफा दूंगा। हर तरह की शिफा सिर्फ मेरे खुदावन के पास है। जब हम उसकी पाक खजूरी में, जब उसके कदमों में आ जाते हैं तो वो हमें शिफा देता है। हालेलुया। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी, कभी कोई कमज़ोरी ना हो। यीशु के नाम से हम सब कुछ मांगते और पाते हैं। हालेलुया। आमीन आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। कलाम को शेयर करा करें, कलाम पर तवज्जो करा करें ताकि हम सब बचाए जाएं। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।